الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم سننے والوں، عزیز بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمہارے سامنے روزانہ یہ نقشہ ہے کہ ایک جوان ہے اور راستہ چلتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جوانیرانہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اپنا محبوب اس پر انسان جان چھڑکتا ہے اور مشکل سے یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس سے جدائی بھی ہوگی، لیکن دیکھتا ہے کہ تندرست ہوتا آنا تھا. گھر کی ایک ایک رہائش کے اوپر اس کی ہنسی اور اس کے قہقہے تھے، لیکن ایک بیماری کا دورہ پڑتا ہے، بخار میں تیزی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، خون کی قے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی خوشی جو رئیسوں پر بکھری ہوئی تھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی. یہ زندگی کی مثال ہے. جیسے کلی ہے، بند کلی ہے، رات کو دیکھ کر آؤ، صبح نگاہ پڑے تو معلوم ہو کہ یہ کلی کلی نہیں رہی بلکہ پھول بن گئی ہے. بس یہ ہے زندگی کی مدت، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. اور یا تو پھر اب شولوں میں آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر، انگاروں کے اوپر گرم دھوئے کے اندر زندگی گزرے گی. قرآن فرماتا ہے کہ انگارے اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں گے جیسے کہ بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں کی زمین پر گر کر چنگاریاں نکالیں گے تو اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ پیلے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. تو سننے والوں، اپنی جان کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی چیخ نکل جائے تو دل پکڑ کر رہ جاتے ہیں. اور بچانے کا طریقہ کیا ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی حق کے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے بندے سے ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوں، میں خود دیتا ہوں. نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی قلعہ بنا دوں تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے. میں قوت متین کا مالک ہوں. تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم
تم سے کہی ہے کہ نمک کھانے والوں نمک کھا لو، سب کچھ میرا ہے، تمہارے بدن پر ایک ایک بال میرے علاوہ کسی اور نے تم کو نہیں دیا ہے۔ اب ایک بات کرنا کہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جس نے تمہارے ساتھ تمہارے بدن کے بنانے، تمہارے جسم کے جوڑ کو مضبوط کرنے، تمہیں عقل و خرد عطا کرنے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، دیکھنا اس کو میرے ساتھ شریک اور شاہی بنا کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ اس نے بھی مجھے دیا ہے، وہ داتا ہے۔ میرے کسی ولی، کسی نبی کو جو میرے سامنے جھکتا تھا، میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو دل اس کا لرز لرز جاتا تھا، میرا خوف طاری ہو جائے تو اس کی آنکھیں بہتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، کہیں اس کو میرے ساتھ ساجی اور شریک نہ کر لینا۔ اس کو میرے برابر نہ لانا، بلکہ اس ولی اور نبی کو اپنا رہنما بنانا، جیسے اس نے بندگی کی ہے اس کی بندگی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری سروں کا تاج ہوگا۔ لیکن اگر تم نے میری ذات میں، میری صفتوں میں، میرے حقوں میں اور میرے اختیارات اور قدرت میں کہیں تم نے اس کو بھی ساجی کر لیا تو یہ وہ غداری اور نمک حرامی ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے سارے نیک اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک راک کا ڈھیر ہو کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ پہاڑ ہے، اور پھر آندھی آئے اور ہوا کے کاندھے پر یہ سارا راک کا ڈھیر اس کے ذرات اڑ جائیں اور ایسا معلوم ہونے لگے کبھی یہاں کوئی ڈھیر تھا ہی نہیں۔ تو بتا یہی وہ چیز ہے، عمل پر ناز نہ کرنا، عمل صرف اس وقت اس کی قیمت ہے جیسے آج حساب والے اگر ایک اکائی ایک لکھ دیں اور پھر اس کے داہنے طرف 2 بڑھاتے جائیے، 1 صفر بڑھائیے 10 ہو جائے، 2 صفر بڑھائیے 100، اس کے بعد ایک اور صفر بڑھا دیجیے، 1 بڑھا دیجیے تو 1 پہلے ایک اکائی لا کر اگر اس کے دائیں طرف 1 بڑھائیے 11 بن جائے، اور اگر حساب کے لحاظ سے 1 ہے اور اس کے اندر داہنی طرف 2 بڑھتا جائے تو حساب کے لحاظ سے وہ بڑھتی جائے گی تعداد اس کی، لیکن یہ 1 نہ ہو پھر لکھتے جاؤ، 1 کی جگہ پر صفر ہو پھر 9 9 9 بڑھاتے جاؤ، لاکھوں انٹر ہو ایسے 9 تو وہ صفر کے برابر ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اگر وہ ایک جس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان خالص، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو عمل کرتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اگر ایمان میں صحیح قائم ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ کے بندو چاہے اعمال تمہارے خالص 0 0 بڑھتے جائیں ان کی قیمت بڑھتی جائے گی، 1 0 بڑھے گا۔ تو یہ معاملہ ہے ایمان کا۔ ان کے لیے کہ جو آج
سمجھتے ہیں